ولو اور اگر انا بے شک ولو اور اگر انا بے شک لکل نفس لی کے لیے کلی ہر نفس شخص ولو اور اگر ان لکل نفس ہر اس شخص کے لیے ظلمت جس نے ظلم کیا ما جو فی الارض زمین میں ہے ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض اور اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا اس کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے لفتدت بہ تو وہ ضرور اپنی جان چھڑانے کے لیے دے دے گا لفتدت بہ تو وہ ضرور اپنی جان چھڑانے کے لیے دے دے گا وَأَسَرُّ النَّدَامَ اور یہ لوگ چھپائیں گے اپنی شرمندگی لما جب رأوا العذاب عذاب دیکھیں گے وقضی اور فیصلہ کر دیا جائے گا بینہم ان کے درمیان بالقسط پورے انصاف کے ساتھ اور ان کے درمیان پورے انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا وہم لا یظلمون اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ گفتگو جو ہے پیچھے سے چلی آ رہی ہے اسی کا تسلسل ہے، قیامت کا انکار، آخرت کا انکار، اللہ کے حضور پیشی کا انکار، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس پر تمسخر، جاہلانہ گفتگو، طرز عمل اور عذاب کے مطالبے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابھی تو تمہارا یہ طرز عمل ہے نا، ابھی تو تم یہ کچھ کر رہے ہو، لیکن یاد رکھو وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ اگر قیامت والے دن کافر کے لیے جو کفر کی حالت میں دنیا سے گیا، مشرک کے لیے جو شرک کی حالت میں دنیا سے گیا، اور یہ جو آپ کے ساتھ اس قدر ناروا طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہیں، اگر ان کے پاس ساری زمین کے وسائل ہوں، جو کچھ زمین میں ہے سارے کے سارے وسائل قیامت والے دن ان کے پاس ہوں، یعنی یہ اتنے امیر ہوں، ساری دنیا کے سارے وسائل کے یہ مالک ہوں، تو اس دن کا عذاب اتنا بڑا ہے اور اس دن کی تباہی اتنی بڑی ہے کہ عذاب سے بچنے کے لیے یہ سب کچھ دینے کو تیار ہو جائیں گے، یا اللہ یہ سب کچھ لے لے اور ہمیں عذاب سے بچا لے۔ حالانکہ ہوگا کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ ہوگا۔ ہم نے 7ویں پارے میں پڑھا وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا نا سب کچھ پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور ہمارے پاس وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ جیسے ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا نا، بچہ دنیا میں آتا ہے تو بالکل خالی ہاتھ، کچھ بھی نہیں اس کے پاس، بالکل کچھ بھی نہیں، تن پہ ڈھانپنے کے لیے کپڑے بھی اپنے نہیں اس کے پاس، بالکل خالی ہاتھ۔ تو آج تم اس طرح خالی ہاتھ ہمارے پاس آئے ہو، اور جو کچھ دنیا میں ہم نے تمہیں دیا تھا نا سب وہیں چھوڑ آئے ہو، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر اتنا ہو کہ روئے زمین کے سارے وسائل ان کے پاس ہوں قیامت کے دن، اور ایک جگہ ہم نے پڑھا تھا 6 پارے میں وَمِثْلَهُ مَعَهُ اتنا اور بھی ہو، ڈبل لَافْتَدَتْ بِهِ کوشش یہ ہوگی کہ یا اللہ یہ سب لے لے، جہنم سے بچا لے۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَ اور وہ شرمندگی چھپائیں گے لما رأوا العذاب جب وہ عذاب دیکھیں گے، وقضی اور فیصلہ کر دیا جائے گا بینہم ان کے درمیان بالقسط انصاف کے ساتھ وہم لا یظلمون اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ الا سنو انا بے شک للہ اللہ کا ہے، سنو اللہ کا ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے والارض اور جو کچھ زمینوں میں ہے، سنو جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اللہ کا ہے۔ الا سنو ان وعد اللہ
بے شک اللہ کا وعدہ حق سچا ہے، ولیکن اور لیکن اکثرہم ان میں سے اکثر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، نمبر ایک قیامت آئے گی، نمبر دو اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ ایمان والوں کو اللہ پاک وہاں بخش دیں گے اور ان کو انعام سے اور جنت سے نوازیں گے، اور جو ایمان نہیں لائے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عذاب کے مستحق قرار پائیں گے۔ یہ دونوں وعدے ہیں اللہ کے، ہم نے پڑھا ہے 10ویں بارے میں، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ایمان والوں سے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو جنت دیں گے، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ اور اس سے پیچھے ہم نے پڑھا تھا وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم، کافروں سے وعدہ ہے اللہ کا اور منافقوں سے جہنم، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہی حسبہم، وہی ان کے لائق ہے، ولعنہم اللہ، اور وہ اللہ کی ہر رحمت سے محروم ہیں۔ تو یہ دونوں وعدے ہیں۔ الا ان للہ، سنو اللہ کا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ الا، اور یہ بھی سنو، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولیکن اکثرہم، لیکن ان میں سے اکثر لا یعلمون نہیں جانتے۔ ہوا، وہی، یحیی، زندگی دیتا ہے، ویمیت، اور موت دیتا ہے۔ ہوا یحیی ویمیت، زندگی بھی وہی دیتا ہے اور موت بھی وہی دیتا ہے، وَإِلَيْهِ، اور اسی کی طرف ترجعون، تم سب کے سب لوٹائے جاؤ گے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانیت، قد، یقیناً، جاءتکم، آ چکی تمہارے پاس، موعظہ، نصیحت، من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ چکی، وشفاء، اور شفا آ چکی، لما، ان بیماریوں کے لیے، ان امراض کے لیے، فی الصدور، جو سینوں میں ہوتے ہیں یعنی دلوں میں، اور دلوں کی جتنی بیماریاں ہیں یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے شفا آ چکی۔ یہ قرآن کریم ہے، یہ قرآن کریم ہے جو دل کے تمام امراض کے لیے شفا ہے۔ اچھا، دل کے امراض نہ ہمارے ہاں عموماً کیا ہوتا ہے؟ ہارٹ بیٹ تیز ہو جانا، دل کا وال بند ہو جانا، یا وہ بی پی تھوڑا سا ہائی ہو تو اس کو بھی ہم کہیں نہ کہیں کنیکٹ کرتے ہیں ہارٹ کے ساتھ۔ ہمارے ہاں دل کے امراض یہ ہیں نہیں، قرآن کے ہاں ان میں سے کوئی بھی دل کا مرض نہیں ہے۔ لما فی الصدور، قرآن جن کو دل کے امراض کہتا ہے وہ کیا ہیں؟ نمبر ایک کفر، نمبر دو شرک، نمبر تین منافقت، نمبر چار دنیا کی محبت، نمبر پانچ ریاکاری، نمبر چھ بزدلی اور دنیا کی خواہشات کی حوث، طلب، مال و دولت کی حرص و حوث، اور کینہ، حسد، بغض، نفرت، یہ دل کے امراض، یہ دل کے امراض ہیں۔ اور یہ دل کے وہ امراض ہیں کہ جو انسان کی آخرت، دنیا بھی اور آخرت بھی برباد کرتے ہیں۔ کافر، مشرک، دیکھیں کفار کے بارے میں ہم نے پڑھا، منافقین کے بارے میں ہم نے پڑھا رجس، پلیت، ناپاک، گندے۔ کفار کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہیں، وہ قریب بھی نہ آئیں مسجد حرام کے۔ یہ کون سی نجاست ہے؟ یہ کون سی پلیدی ہے؟ صاف ستھرے ہیں، کپڑے پاک ہیں ان کے، صاف ہیں، ان کا جسم پاک ہے، صاف ہے، ہاں یہ کفر کی نجاست ہے، پلیدی ہے، یہ منافقت کی نجاست ہے اور پلیدگی ہے، یہ بیماریاں ہیں یہ۔ وشفاء لما فی الصدور، اور یہ قرآن ان تمام امراض کے لیے، ان تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے جو دلوں میں ہوتی ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ، دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ، انسانیت کا دل خراب ہے آج، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 ذمہ داریاں اللہ نے بتائی تھی نا، قرآن پڑھ کر سنائیں اور تزکیہ کریں۔ تزکیہ کیا تھا؟
دل کے تمام امراض کا علاج اور ان کو درست کرنا. شرک ہے توحید کی طرف راغب کرنا. کفر ہے ایمان کی نعمت سے مالا مال کرنا. منافقت ہے اخلاص پیدا کرنا. ریاکاری ہے تب بھی اخلاص پیدا کرنا. دنیا کی ہوس ہے آخرت کی فکر پیدا کرنا. بزدلی ہے بہادری پیدا کرنا. اور بخل ہے سخاوت اور انفاق فی سبیل اللہ یہ پیدا کرنا. اور خود غرضی ہے تو اخلاص اور ایثار پیدا کرنا. اور یہ سب حضور نے کیا. یہ سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا. اور کس کے ذریعے کیا؟ قرآن کریم کے ذریعے کیا. اسی کو تزکیہ کہا جاتا ہے. آج کی انسانیت ان تمام امراض میں مبتلا ہے اور یہی دنیا کی تمام تباہی کی بنیاد اور وجہ ہے. بڑی اقوام بڑی قومیں جن کے پاس طاقت ہے وسائل ہیں جن کے پاس فوجیں ہیں انہیں ہوس ہے ہم لوٹ لیں دنیا کو. ہمارے پاس وسائل کی کثرت ہو. چنانچہ اس کے لیے وہ اس درجے گھناؤنے ترین جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں. آپ کی سوچ کیا ہوگی؟ آپ کی کیا سوچ ہوگی؟ بڑے مہذب ہیں بڑے شائستہ ہیں. ان کی عمارتیں بڑی صاف ستھری. انہوں نے اپنے ہاں صفائی ستھرائی کا بڑا اعلیٰ درجے کا نظام قائم کر رکھا ہے. انہوں نے اپنے ہاں اس کا سچائی کا اور خالص پن کا اور ان چیزوں کا بڑا اعلیٰ معیار ہے. لیکن اب آگے جا کے دیکھیں اوپر کی سطح پہ دیکھیں اس درجے غلیظ ترین اور اس درجے گھناؤنے ترین لوگ ہیں. آپ کی سوچ ہوگی. دنیا میں لڑائیاں کروانی ہیں ضرور کروانی ہے. کہیں امن نہیں رہنے دینا. لڑائی سے فائدہ کیا ہوگا بھائی؟ آپ کو کیا فائدہ ہے بھائی؟ ہمارا فائدہ یہ ہوگا کہ دونوں لڑنے والوں کو ہم کہیں گے اسلحہ ہم دیتے ہیں. پریشان کیوں ہوتے ہو؟ پریشان نہیں ہونا. کتنا چاہیے اسلحہ؟ یہ لوگ خربوں کا اسلحہ. پیسے دیتے رہنا کوئی بات نہیں پیسے ہم لے لیں گے. بھائی خربوں کے اسلحے سے کیا ہوگا؟ لاکھوں انسان مرے گا. مرے ہمارا پیسہ بڑھ رہا ہے. ادویات بنائی افریقہ کے ممالک کے اوپر. ادویات وہ تجربہ کیا گیا. تجربے میں 50 ہزار انسان مرا. ٹھیک ہے جی تجربہ کامیاب ہو گیا ہے. یار انسان مرا ہے کوئی بات نہیں کوئی شن مر گیا ٹھیک. کیوں؟ خربوں ڈالر کا ہمارا وہ بنا ہے. یہ افغانستان میں جو پوسٹ ہوتی ہے یہ ساری کہاں جاتی ہے؟ یہ ساری بیرون ممالک جاتی ہے. امریکہ جاتی ہے برطانیہ جاتی ہے فرانس جاتی ہے. کیا ہے انسان کو؟ ہوس لالچ. میں دنیا کے اوپر قابض ہو جاؤں. میں دنیا کے اوپر قابض ہو. دنیا کے وسائل میرے ہاتھ میں آ جائیں سارے. یہ انسانیت کا وہ معاملہ ہے اور وہ بیماری ہے انسانیت کی. دیکھیں انبیاء علیہ السلام کا کردار دیکھیں. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کو آنے والے حالات دکھا دیے. خوابوں کے ذریعے فراست کے ذریعے علم کے ذریعے آنے والے حالات دکھا دیے. وہ بادشاہ وقت کے پاس پہنچے عزیز مصر کے پاس. اجعلنی علی خزائن الارض. جناب یہ جو یہ سارا شعبہ ہے نا یہ میرے حوالے کر دیں آپ. اچھا پھر آپ کے حوالے کیا تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ اس وقت جب پوری دنیا میں قحط پڑا اور دنیا کے کئی ممالک قحط کی لپیٹ میں آئے حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت بڑی سطح پر جو اناج ہے وہ ذخیرہ کر رکھی تھی. پوری دنیا آ رہی ہے اناج لے کے جا رہی ہے. پوری دنیا کا بھلا سوچا اور کم ترین نرخ کے اوپر اور سہولت اور آسانی کے ساتھ لوگوں کو غلہ مل رہا ہے. اور پوری دنیا جو ہے دنیا کے ممالک بچے ان کی جانیں بچیں. وہ اس قحط سے خیر و عافیت کے ساتھ نکلے. یہ کیا ہے؟ یہ جس کا تزکیہ ہوا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ انسانیت کو زندگی بانٹ رہا ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ انسانیت کو اناج اور کھانا پینا اور رزق بانٹ رہا ہے. یہ جس کا تزکیہ ہوا ہے. اور جو گندے ہیں وہ ان کا کیا ہے؟ دنیا مرے دنیا مرے. لہذا لڑنے والے دونوں گروپوں کو ہمیشہ اسلحہ عراق ایران دونوں کو CIA
وہ اسلحہ دیتی رہی، عراق کو دے رہی، ایران کو، لڑو 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 لڑو، مارو ایک دوسرے کو، خوب تباہ ہو جاؤ۔ یہ مہذب ترین لوگ ہیں، بظاہر دنیا کے سامنے اپنا ہم جنگیں رکوانے والے ہیں، پہلے جنگ لڑا کرواتے ہیں، کروا کے نہیں نہیں وہ ہے تو غلط ہے، غلط، لیکن ایک بنا ہوا ہے محاورہ کہ خاندان میں ایک رشتہ ایسا ہوتا ہے، میں نام نہیں لیتا، ایک رشتہ ایسا ہوتا ہے جو سب کو لڑوا کے کہتا ہے میری خواہش ہے کہ سارے امن سے رہیں، سارے امن سے رہیں۔ یہ تو وشفاء لما فی الصدور، اور یہ قرآن شفا ہے ان سب کے لیے، ان سب امراض کے لیے جو دلوں میں ہوتی ہیں، وہدا، اور ہدایت، ورحمہ، اور رحمت ہے، للمؤمنین، ان کے لیے جو ماننے والے ہیں، جو ماننے والے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ قل، آپ فرمائیے، بفضل اللہ، دیکھیں یہ جو مکہ ہے اور مدینہ دونوں مکہ اور مدینہ دونوں میں ہمیشہ لڑائیاں ہوتی تھیں، جنگیں، قتل و غارت گری۔ مکہ میں کون تھے؟ کفار قریش، مختلف قبائل، ادھر لڑائی ادھر لڑائی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت سے 5 سال پہلے، جب انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اس کے بعد حجر اسود کو نصب کرنے کی باری آئی تو ہر ایک یہ سعادت لینا چاہتا تھا، مجھے ملے اور دوسرے کو نہ ملے، چنانچہ اس کے لیے ان لوگوں نے یہاں تک کیا کہ اپنے خون نکال کے نا ہاتھ خون میں ڈال کر عہد کرتے تھے یا تو ہم لیں گے یا کسی کو نہیں لینے دیں گے۔ خانہ کعبہ کے اندر تلواریں نیام سے نکل چکی تھیں، خانہ کعبہ کے اندر تلواریں نیام سے نکل چکی تھیں، قریب تھا کہ خانہ کعبہ جو مطاف ہے وہ سارا خون سے بھر جائے، پھر کچھ بڑے درمیان میں کودے، نہیں بھائی نہیں یار یہ نہیں کرنا، یہاں نہیں کرنا۔ یہ مکہ ہے۔ مدینہ میں کیا ہے؟ اوس، خزرج، یہود اور ان سب کی لڑائیاں ہیں۔ کوئی گھر ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس کے لوگ نہ مرے ہوں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے، قیامت تک کے لیے اب مکہ میں کوئی لڑائی نہیں ہے، امن، قیامت تک کے لیے مدینہ بالکل پر امن، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جنگ نہیں۔ جی، وشفاء لما فی الصدور، اور یہ قرآن یہ شفا ہے ان لوگوں کے لیے، ان امراض کے لیے جو دلوں کے ہوتے ہیں، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور ہدایت اور رحمت ہے ماننے والوں کے لیے۔ قل، آپ فرمائیے، بفضل اللہ، یہ سب اللہ کے فضل سے ہے، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت سے ہے، یہ اللہ کے فضل سے اس نے قرآن جیسی کتاب اتاری اور انسانیت کو شفا بخشی، یہ اس کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے۔ آپ فرمائیے بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے، فبذلک، بس اس پر، فلیفرحوا، ایمان والوں کو خوش ہونا چاہیے، ایمان والوں کو اس پر خوش ہونا چاہیے۔ ہوا خیر، یہ بہت بہتر ہے، مما، اس سے جو یجمعون، لوگ دنیا کی چیزیں جمع کرتے ہیں، مال و اسباب اور وسائل جمع کرتے ہیں، اس کی نسبت اللہ کا یہ قرآن بہت بہتر ہے۔ قل، آپ فرمائیے، ارائیتم، ذرا مجھے بتاؤ، آپ ان سے پوچھیے مجھے بتاؤ، ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، لکم، تمہارے لیے، من رزق، اللہ نے جو رزق تمہارے لیے نازل کیا، اتارا، اور رزق سے صرف کھانا پینا مراد نہیں ہے، اللہ کی ہر نعمت، اللہ کی طرف سے ملنے والی ہر عنایت رزق ہے، علم رزق ہے، کھانا پینا رزق ہے، اولاد رزق ہے، پیسہ رزق ہے، زمین رزق ہے، اچھی صلاحیتوں کا ملنا رزق ہے، اچھی خوبیوں کا، اچھی صلاحیتوں کا ملنا رزق ہے۔ تو یہ بتاؤ، جو اللہ نے تمہارے لیے رزق اتارا، فجعلتم، اور پھر تم نے بنا لیا، منہ، اس میں سے، حراما و حلالا، کچھ کو حلال اور کچھ کو حرام۔ قل،
آپ ان سے پوچھئے اللہ، کیا اللہ نے اذینا اجازت دی لکم تمہیں، کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی کہ تم اپنی مرضی سے حلال اور حرام بناؤ؟ ام یا علی اللہ، اللہ پر تفترون، تم جھوٹا الزام لگا رہے ہو، یا تم اللہ پہ افترا باندھ رہے ہو، جھوٹا الزام لگا رہے ہو۔ وما، اور کیا، ظن، خیال ہے، الذین، ان لوگوں کا، یفترون، جو جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، علی اللہ، اللہ پر، الکذب، جھوٹا، جو اللہ پہ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں ان کا کیا خیال ہے یوم القیامہ، قیامت کے دن کے بارے میں؟ جو اللہ پہ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں ان کا قیامت کے دن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آنا نہیں اللہ کے سامنے؟ ہم پر کوئی الزام لگائے نا جھوٹا، ہم کہتے ہیں فیصلہ ہوگا بھائی، ادھر آ بیٹھ، چلا عدالت، حق کے عزت کے دعوے اور پنچایت اور فیصلے، یہ مجھ پر یہ الزام لگائے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ پہ جس کا دل کرے اٹھا کے الزام لگا دے، اللہ چھوڑ دے گا؟ نہیں چھوڑے گا، نہیں چھوڑے گا۔ اللہ اس الزام کا قیامت کے دن، لوگوں نے یہ جھوٹے الزام لگائے ہوں گے ایک دوسرے پر، اللہ ان کا فیصلہ کرے گا، اور اللہ ان کا بھی فیصلہ کرے گا جو جھوٹے الزام اللہ پہ لگے ہیں، لگائے گئے ہیں۔ جیسے کسی کو اللہ کا بیٹا آگے آ رہا ہے، کسی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، کسی کو اللہ کی بیٹی بنا دیا، اولاد بنا دی، کسی کو اللہ کی بیوی بنا دیا، تو دماغ خراب ہے تم لوگوں کا۔ اس طرح اور بہت کچھ۔ وما ظنوا، اور کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو اللہ پہ جھوٹے الزام لگا رہے ہیں، قیامت کے دن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان اللہ، بے شک اللہ تو لذو فضل، بڑی مہربانی فرمانے والے ہیں، علی الناس، لوگوں پر، ولکن، اور لیکن، اکثرہم، اکثر لوگ، لا یشکرون، شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ بہت فضل کرتے ہیں لوگوں پر، لیکن لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ وما، اور نہیں، تکونوا، آپ ہوتے، فی شأن، کسی حالت میں، وما تکونوا فی شأن، اور نہیں ہوتے آپ کسی حالت میں، وما، اور نہیں، تتلو، آپ تلاوت کرتے، منہ، من قرآن، اس قرآن میں سے، وما تتلو منہ، من قرآن، اور نہیں آپ تلاوت کرتے اس قرآن میں سے، ولا، اور نہیں، تعملون، من عمل، آپ کوئی عمل کرتے، ولا تعملون من عمل، اور آپ نہیں آپ کوئی عمل کرتے، الا، مگر، کننا، ہوتے ہیں ہم، علیکم، تم پر، شہودن، گواہ، واقف، آگاہ، اذ، جب، تفیضون فیہ، جب تم اس کام کے اندر مشغول ہوتے ہو۔ اب میں آسان ترجمہ کرتا ہوں۔ وما تکون فی شأن، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ جس حالت میں بھی ہوتے ہیں، وما تتلو منہ، من قرآن، اور اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ قرآن کی جو بھی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، ولا تعملون من عمل، اور اے لوگوں تم جو بھی عمل کر رہے ہوتے ہو، الا، مگر یہ ہے کہ، کننا علیکم شہودن، ہم تم پر واقف ہوتے ہیں، آگاہ ہوتے ہیں، باخبر ہوتے ہیں، اس تفیضون فی، جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو، ہمیں سب پتہ ہوتا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، ہمیں سب پتہ ہوتا ہے۔ وما، اور نہیں، یعزب، چھپی ہوئی، اور رب کا، آپ کے رب سے، من مثقال ذرہ، ذرے کے برابر کوئی چیز، فی الارض، نہ زمین میں، ولا فی السماء، نہ آسمان میں، آسمان میں ذرہ برابر کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، زمین میں ذرہ برابر کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، ولا اصغر، اور نہ اس سے چھوٹی کوئی چیز، ولا اکبر من ذلک، اور نہ، ولا اکبر، اور نہ ہی اس سے بڑی کوئی چیز، یعنی نہ کوئی چھوٹی چیز اللہ سے پوشیدہ ہے نہ بڑی چیز۔ کس سے؟ ذرے سے، ذرے سے چھوٹی کوئی چیز ہے وہ بھی اللہ کو پتا ہے، اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ذرے سے بڑی کوئی چیز ہے وہ بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔
الا بلکہ فی کتاب مبین، یہ سب کا سب اللہ کے ہاں ایک کتاب کے اندر موجود ہے، سب کا سب اللہ کے ہاں ایک کتاب یعنی لوح محفوظ کے اندر۔ الا سنو، ان اولیاء اللہ، جو اولیاء اللہ ہیں، ابھی میں ترجمہ صرف اولیاء اللہ کر رہا ہوں، اولیاء اللہ کا اولیاء اللہ، بے شک جو اولیاء اللہ ہیں، لا خوف، نہیں ہوگا کوئی ڈر، علیہم ان پر، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اولیاء اللہ پہ کوئی ڈر نہیں ہوگا، اور انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ اچھا، اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور وہ اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں۔ جو ایمان لائے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں وہ اولیاء اللہ ہیں، وہ ولی ہیں اللہ کے۔ دیکھیں قرآن کریم نے معاملہ کتنا صاف کر دیا، جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، بچتے ہیں اس سے، یعنی کوشش کرتے ہیں بچنے کی، وہ اولیاء اللہ ہیں۔ اور جب یہ اولیاء اللہ ہیں، اللہ پاک ان کو دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائیں گے۔ اولیاء اللہ، دیکھیں دو اصطلاح الگ الگ ہیں، تھوڑا سا اس کو سمجھ لیجئے۔ ایک ہے اولیاء اللہ، ہر صاحب ایمان اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا، وہ شخص جو ایمان رکھتا ہے اور اللہ کی عبادت فرما برداری کی پوری کوشش کرتا ہے اور نافرمانی سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے، وہ ولی ہے، اور ایسے لوگ اولیاء اللہ ہیں۔ لہذا بلا مبالغہ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں، ہم میں سے نامعلوم کتنے اولیاء اللہ ہوں گے، یقیناً ہوں گے، کیونکہ ولی کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ یہاں پر تعریف کر رہے ہیں، میں نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ میں کس کو اپنا ولی سمجھتا ہوں، دوست سمجھتا ہوں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور وہ پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی میری نافرمانی سے بچنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، وہ اولیاء اللہ ہیں۔ ایک چیز اور ہوتی ہے، ایک اور چیز ہوتی ہے، ایک اور کیٹیگری ہوتی ہے۔ لہذا اولیاء اللہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، ولی کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں ہمارے والدین میں سے پتہ نہیں کتنے ہی اولیاء اللہ تھے، بالکل کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ کے نیک لوگ تھے، اور نیک لوگ تھے اور پرہیزگار لوگ تھے، وہ اولیاء اللہ ہیں۔ ایک ہوتا ہے اس سے اگلا درجہ، اگلا درجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ شخص جو لوگوں کی اصلاح کر سکے، جو لوگوں کی اصلاح کر سکے۔ عموماً دنیا کے اندر اس کو مرشد کہا جاتا ہے۔ ایک تو مرشد وہ ہم نے بدنام کر دیا نا، وہ تو الگ ہے، ہر کسی کے ساتھ مرشد 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 نا، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو ہمارا مذاق ہے جو ہم نے بنایا ہوا ہے۔ صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی روشنی میں مرشد وہ شخص جو انسانیت کو سیدھا راستہ دکھا سکے اور چلنے کے تمام طریقے بتا سکے، اصلاح کرنے کی کوشش کر سکے، ٹھیک ہے، یہ الگ کیٹیگری ہے۔ وہ اولیاء اللہ ہیں، لیکن اولیاء اللہ میں سے یہ الگ کیٹیگری ہے، وہ ہر بندہ نہیں ہو سکتا، وہ ہر بندہ نہیں ہو سکتا، وہ خاص الخاص لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ علم پر، دین پر عبور بھی دیتے ہیں اور دوسروں کی اصلاح کرنے کی صلاحیت اور ملکہ بھی دیتے ہیں۔ چلیں آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں۔ سمجھدار، معاملہ فہم، عقل مند لاکھوں کروڑوں ہوں گے، لیکن کیا ہر سمجھدار، عقل مند، معاملہ فہم شخص ڈاکٹر ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر مخصوص ہوتا ہے جو پوری تعلیم حاصل کرتا ہے میڈیکل کی، ٹھیک ہے، سارے اصول، قوانین، ادویات، فلاں 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 فلاں، ڈاکٹر صرف وہ ہو سکتا ہے۔ عقل مند، سمجھدار، معاملہ فہم کوئی بھی ہو سکتا ہے، ولی کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہاں انسانیت کی اصلاح کرنے والا وہ کوئی ہو سکتا ہے، وہ ہر کوئی نہیں ہو سکتا۔ الا ان اولیاء اللہ، جو اللہ کے ولی ہیں، اولیاء اللہ ہیں، لا خوف علیہم، کوئی ڈر نہیں ہوگا ان پر، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ، یہ کون لوگ ہیں؟ اولیاء اللہ کون؟ جو ایمان لائے اور وہ پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ لہم، ان کے لیے، البشرا، خوشخبری ہے، فی الحیات الدنیا،
دنیا کی زندگی میں بھی وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی. دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے ان پر عنایتیں، آخرت میں بھی اللہ کی طرف سے ان پر عنایتیں. لا تبدیل، نہیں بدلنے والے، لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلے، اللہ کے فیصلے نہیں بدلنے والے. اور وہ کیا؟ اولیاء اللہ جو ہوں گے، اللہ پاک ان کو دنیا اور آخرت کے ڈر اور غم اور خوف سے محفوظ رکھیں گے. ذالک، یہ ہے، هو الفوز العظیم، بہت بڑی کامیابی. ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. بس